میرے عزیز دوستوں، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستوں، اس وقت وطن عزیز میں ایک لانیہ اور غیر لانیہ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ وہ جنگ طریقہ طالبان کے خارجی دہشت گردوں نے پاکستان پر حملوں کی صورت میں فوجی اہلکاروں سول لوگوں کو نقصان پہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاک فوج نے آخر مجبور ہو کر طریقہ طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جو اس وقت پوری دنیا میں ایک شور و غوغا چل رہا ہے۔ اگر بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے رکھیں، آپ کو احساس ہوگا بلوچستان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے NAQ TV4 کو سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں۔ اگر پروگرام پسند آئیں ان کو لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز کی فضا میں جب سیاستدانوں کی انائیں، تکبر، غرور حد سے بڑھ جاتے ہیں، پھر امن اور سکون اور پھر انسانی جانوں کا ضیاع کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ملک کی سیاست میں سوائے اپنی اکڑ، اپنی انا، اپنی خوش پسند شخصیت، اپنے آپ کو مرشد کہنے والے اور اپنے سیاست میں سوائے اپنی اناؤں کی تقسیم کے سوا کوئی دوسرا جھگڑا نظر نہیں آ رہا۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم صرف حزب اختلاف کی سیاسی عدم استحکام کی سیاست کو دیکھیں، حزب اختلاف سیاسی عدم استحکام کو دوام بخشنے میں ماہر ہے۔ حزب اقتدار مخالفین کو ٹون کر کے رکھنے میں اپنی بقا سمجھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے اس وقت طریق انصاف میں دو گروپ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ان گروپوں میں تقسیم ہے۔ ان میں ایک گروپ عمران خان کو لوگوں کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے، یورپی یونین کی مدد سے، انگلینڈ کی مدد سے اور اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے ریاست کو دباؤ میں لا کر وہ جیل سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان میں دوسرا گروپ مل بیٹھ کر بات کرنے پر تیار ہے اور دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے مل بیٹھ کر معاملات کو حل کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کا دور دور تک کوئی وجود نہیں، اور اسی وجہ سے جماعتوں کے ذمہ داران بھی اختیارات سے مکمل بے اختیار ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پیپلز پارٹی کی قیادت دیکھ لیں، تمام تر پاور، تمام تر طاقت آصف علی زرداری کے پاس ہے۔ اس کے بغیر پارٹی میں ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اگر نواز شریف کو دیکھا جائے، مسلم لیگ نون میں نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو اور حمزہ نواز ہو، ان کا دبدبہ ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر مسلم لیگ نون میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی ترقی کے چانس نہیں سامنے آ سکتے۔ اگر PTI کا بھی دیکھا جائے، اس وقت PTI میں سب سے پڑھے لکھے
ذہین و فتین لیڈر پی ٹی آئی کے پاس ہیں، ان میں کوئی برسٹر ہے، ان میں کوئی سینیٹر ہے، ان میں لاہور لا چیمبر کے سرکردہ ممبر بھی ہیں، عدالتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، مگر کیا کریں، تحریک انصاف بھی عمران خان کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے، اور پارٹی کے تمام باقی رہنماؤں کا کام صرف مرکزی قیادت کی خوشنودی حاصل کرنا اور ان کی چمچہ گیری کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے کا کوئی وجود نہیں، بلکہ خوشامد جی حضوری قابلیت کا معیار ہے۔ تحریک انصاف کو بھی اس وقت اسی مشکل کا سامنا ہے کہ پارٹی کے آئینی چیئرمین برسٹر گوہر ہیں، مگر ان کے پاس فیصلہ سازی کے اختیارات نہیں، ان کے پاس بات چیت کرنے کے، مذاکرات کرنے کے اختیار نہیں، اور صاحب جیل میں جا کر خان صاحب کے ترلے کرتے ہیں اور خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بھی خان صاحب کا حتمی فیصلہ یہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، بات تو دور تک چلی جاتی ہے، اگر انقلابی دوستوں نے بھی یہ بات کی ہو، علی مین گنڈا پور کسی کام کا نہیں، اگر وہ کے پی سے قافلہ لے کر نکلے تو عمران خان کی چند گیٹوں میں رہائی ممکن ہے۔ علی مین گنڈا پور نے کئی مرتبہ یہ نقصہ دماغ کا دیکھ لیا، مگر بات وہیں پر پہنچتی ہے، مرد بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ عمران خان ہی ہے جو خود فائنل کال کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے، کرو یا مرو کا تصدیہ، اور پھر پاکستان کے انقلاب کے پروانوں سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ عمران خان کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے، اور ان کی آخری کال بھی خونی کال بن چکی۔ میرے عزیز دوستو، کئی درجن مقدمے، 6000 سے زائد کارکنوں کی گرفتاری، کئی جانوں کا ضیاع اب اس بات پر پہنچ چکا ہے، گولی کیوں چلائی؟ میرے عزیز دوستو، اس وقت اس کا ادراک ہونا چاہیے، اگر عمران خان بھی آج خود پر بننے والے مقدمات، جھوٹے انتقام پر مبنی غصے کی علامت، پھر نواز شریف اور اسد زرداری پر بننے والے مقدمات کی لوٹ مار کا نتیجہ کیا سمجھتے ہیں، تو پھر روز روشن کی طرح یہاں ہے، انہوں نے بھی آج تک کچھ نہیں سیکھا، اور اگر وہ اس سارے کھیل کا راز جان چکے ہیں تو انہیں خود تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کا اعلان کرنا چاہیے، اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت جو وطن عزیز کی صورتحال ہے، جو امن و امان ہے، جو مغربی سد گرم ہے طالبان کی طرف سے، اور بلوچستان کے حالات بھی گرم ہیں، دشمنان پاکستان یک مٹھ ہو کر پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپس میں مل کر نہ بیٹھے، اور مل کر بیٹھنا ہی ان کی ایک بھلائی ہے، اگر یہ سب کی خیر ہے اور یہی سب کی جیت ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سیاسی قیادت اپنی اناؤں، تکبر، غرور، شخصیت پسندی کی تقسیم چاہتے ہوئے، وطن عزیز کے حالات سامنے رکھتے ہوئے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھ سکتے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کرے پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔